سر مجھے سر آپ سے، اپنے آپ سے اور ہمارے شو سے اعتراض گلہ ہے کہ سر ہم جو ہیں کیونکہ ہم شو خیر لاہور بیسڈ ہے ہمارا، لاہور سے کرتے ہیں تو ہم لاہور کی زیادہ خبریں جو ہیں ان کے بارے انفارمیشن زیادہ ہوتی ہے، لیکن سر ہم اپنے پسندیدہ ترین شہر کراچی جو ہے اس کو بھی نگلیکٹ کر جاتے ہوتے ہیں کبھی کبھار. تو سر ابھی میں کراچی کی بات کرنا چاہتا ہوں سر. اور سر کراچی کے اوپر آپ جو ان کی کلچرل جو معاملات ہیں ان کو آپ ڈسکس کرنا شروع کر دیں تو ہمیں کئی شو چاہیے اس کے لیے. لیکن ایک خاص کلچرل چیز جو کراچی میں پائی جاتی ہے وہ ہے یوزیج آف گٹکا. ایک گٹکا اور ماوا بھی کچھ ہوتا ہے لیکن وہ ہمیں آج تک نہیں سمجھ آئی کہ وہ کیا ہوتا ہے. وہ کو ہمیں بتائے گا تو ہم اس کے اوپر بھی شو کر لیں گے. لیکن خبر یہ ہے سر گٹکے کے اوپر کہ ایک کریک ڈاؤن ہوا ہے سر، اور ایسی ایک فیکٹری جو ہے جہاں پہ مواد بھی پکڑا گیا اور جو مشینیں اس گٹکے کو تیار کر رہی تھی ان کو بھی پکڑا گیا. اچھا یہ میرے ریڈار پہ بھی نہیں تھا کہ گٹکا جو ہے وہ ایک ایسا سبسٹنس ہے جو کہ بینڈ ہے. نہ صرف سبسٹنس بینڈ ہے آبویسلی، پھر اس کی پروڈکشن جو ہے اس کے اوپر بھی قانونی طور پہ وہ ایک غلط چیز ہے، وہ نہیں آپ کر سکتے. لیکن وہاں پہ اگر آپ کراچی کے شہریوں سے جو لوگ وہاں رہ چکے ہیں رہتے ہیں ان سے آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہر بندے کی جیب جو ہے مطلب میں ہوتا ہے. اور ہم نے کراچی کے اندر جب آپ اور میں اتنا گئے ہیں وہاں پہ ہم دیکھیں تو لوگ اس کو استعمال بھی کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس کے اندر کیا ڈائنامکس ہوتی ہیں. گٹکا جو ہے وہ کوئی کنٹرولڈ سبسٹنس تو نہیں ہے اس طرح سے، ان دا سینس کہ آپ کو پتہ ہو کہ ہر ایک میں ایک ہی چیز انگریڈینٹ ڈلتا ہے. اس کی عجیب جو ہیں قسمیں ہیں جو لوگ بناتے ہیں اور اپنے شوق سے بناتے ہیں اور پھر اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن اس کے اثرات بہت ہی منفی ہیں جس سے لوگوں کو کینسر بھی ہو جاتا ہے، لوگوں کے دانت خراب ہو جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، اور لوگوں کے جو ہے جبڑے جو ہیں وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. بڑے اس کے منفی اثرات ہیں. تو اس کے اوپر کریک ڈاؤن، اس کے اوپر میرے کو تھوڑی بات کرنی ضروری ہے. جی بالکل، جو حیرت انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کریک ڈاؤن لاہور میں ہوا ہے، اور لاہور یہ میں کریک یہ ڈاؤن لاہور میں ہے. فیکٹری تھی، اور ظاہر ہے یہ لاہور سے بن کے شاید کراچی ہی جانے ہوں گے کیونکہ لاہور میں اس طرح سے کنزمپشن اتنی بہت کم زیادہ ہے. نہیں ہے. اچھا میرا ظاہر ہے ہر چیز کی طرح اس کے بارے میں بھی خیال یہ ہے کہ بجائے کہ بین کرنے کی کسی بھی چیز کو اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ بینڈ ہے، تو اگر بینڈ ہے تو کون سا اس کو استعمال کرنے والے کم ہو گئے ہیں یا بین ہونے کی وجہ سے رک گئے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ کراچی میں ہر چوتھے پانچویں شخص کی جیب میں سے آپ کو ملے گا. اچھا لاہور میں بھی میں نے استعمال ہوتے کم دیکھا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی کھوکھا ایسا ہوگا جہاں پہ اگر آپ مانگیں تو وہ آپ کو نیچے سے شیلف سے نکال کے دے نہیں دے گا. سو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ایک چیز استعمال ہو ہی رہی ہے تو اس کو ریگولیٹ کیوں نہ کر دیا جائے. مطلب سموکنگ جو ہے جو کہ اس سے کم ہارمفل ہوگی لیکن بہرحال ہارمفل ہے، مطلب اس کی ڈبی پر بھی لکھا ہوا ہے، وہ پاکستان کے قانون کہتا ہے کہ ڈبی کے اوپر آپ نے لکھنا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے. سو بنیادی بات یہ ہے کہ ابھی جس طرح سے آپ نے کہا کہ جی ہر گٹکا کیا ایک ہی طرح سے بنتا ہے، اس کے اندر جو چیزیں استعمال کی گئی ہیں، تمباکو کس کوالٹی کا تھا اور جو چیزیں اس کے اندر ڈلتی ہیں وہ کس کوالٹی کی تھیں، وہ کوئی ایف ڈی اے ہے جو اس کو اپروو کرے گا. ظاہر ہے تب تک نہیں کرے گا جب تک وہ بینڈ ہے. تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اگر تو بین کرنے سے کسی چیز کا استعمال کم ہو جائے تو پھر تو شوق سے کریں، اگر نہ کم ہو تو اس کو ریگولیٹ کر کے دیکھیں. مطلب آپ کے ہمسایہ ملک میں جو ہے وہ ایڈز بھی بنتے ہیں اس کے، اور ضرور جو ان کا ملک ہے، جو ریاست ہے، حکومت ہے، وہ اس سے ٹیکس بھی کماتی ہوگی. سو ان لوگوں نے جو اس کو استعمال کرتے ہیں بیمار پڑنے کے بعد آپ کے سرکاری ہسپتالوں میں آنا ہے علاج کرنے، آپ ان کو منع تو نہیں کر سکتے کہ جی آپ تو گٹکا کھاتے ہیں، ہم نے آپ کا علاج نہیں کرنا. وہ اس ملک کے شہری ہیں، آپ نے ان کا علاج کرنا ہی کرنا ہے، اس علاج پہ سرکار کے پیسے لگنے ہیں. تو آپ کیوں نہ ٹیکس کی مد میں ان سے پیسے لے لو تاکہ جب وہ علاج کروانے آئیں تو آپ ان کا علاج کر سکو. بات یہ ہے کہ جب ریگولیٹڈ ہوگا، فیکٹری میں حفظان صحت کا خیال رکھا جائے گا تو اگین نقصان دہ تو یہ رہے گا لیکن شاید اتنا نقصان دہ نہ ہو جتنا اب نقصان دہ ہے، کیونکہ ایسی فیکٹریوں میں بن رہا ہے جہاں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، جہاں پہ جن کے پاس لائسنس ہی نہیں تھا یہ کرنے کا. سو اگین اس پہ تھوڑا سا نا، مطلب دیکھیں میں اور آپ ہم گٹکا نہیں کرتے، ہم نے نہیں کیا کبھی، ہمیں کوئی شوق بھی نہیں ہے، ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو ریگولیٹ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بہرحال استعمال کر رہے ہیں. ایک ایسی چیز نہیں ہے جو لوگ باڈی پر اپنے لگائیں، وہ منہ کے ذریعے اپنے اندر اس کے اثرات ان کے جا رہے ہیں. تو ایسی چیز کو ریگولیٹڈ ہونا چاہیے. ان ریگولیٹڈ چھوڑ دیں گے تو پھر جو پروفٹ
ٹیکرز ہیں وہ پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے اس کے اندر, اور اس سے نقصان کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ جائے گا. بالکل بڑھ جائے گا سر. دیکھیں میں اس کی کمپوزیشن جو ہے نا, جس بناوٹ جو ہے, وہ میں نے کسی سے مشترکہ کبھی نہیں سنی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس میں ہم شیشہ بھی ڈالتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونا بھی ڈالتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس کے اندر, میں تو ایک شخص کیسے ملا ہوں جو کہتا ہے جی کہ سلاٹر ہاؤس میں جو خون ہوتا ہے جانوروں کا وہ بھی ڈالتا ہے اس کے اندر. مطلب سر میری فیسنیشن ہے اس چیز سے کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے باقاعدہ کہ اس میں کیا کیا چیز ڈل رہی ہے. مطلب ایگزیکٹلی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح کے خدشات, اس طرح کی باتیں زبان زدے عام ہیں, تو ان کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جی یہ 8 برانڈ ہیں, یہ لائسنس یافتہ ہیں, سرکار کے انڈر ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ جن چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے خون شون اس کے اندر نہیں ہے, کیونکہ ادروائز تو یہ جو رومرز ہیں یہ بڑھتی جائیں گی, اور پھر وہی بات ہے جس نے کنزیوم کرنا ہے اور ہمیں نہیں پتا اس کے اندر. دیکھیں سر ایفیکٹیولی کیا ہے, مین انگریڈینٹ جو اتنی مجھے سمجھ ہے وہ یہی ہے کہ چوئنگ ٹبیکو ہے نا بیسکلی. چوئنگ ٹبیکو کے اوپر آپ نے اس کو رونقیں لگائی ہوئی ہیں بیسکلی, اس کے اوپر کچھ اور اوپر سے کچھ چیز ڈالی ہوئی ہے, مطلب وہ جو بھی ہو سکتا ہے جس کا جو حسب ذائقہ جو شخص کو پسند ہے, لیکن بیسکلی تو چوئنگ ٹبیکو ہے نا. آپ نے ٹھیک ہے ٹبیکو کی کوالٹی کیا ہے نمبر 1, بٹ اس طرح سے تو یہاں پہ آپ کے نکوٹین پیچز بھی ملتے ہیں. چلیں وہ نکوٹین ہے, وہ ٹبیکو کو مارنے کے لیے ہوتے ہیں, لیکن نکوٹین بھی کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے. پان ملتا ہے یہاں پہ, پان ملتا ہے, اس کے اندر بھی تمباکو جاتا ہے. تمباکو ایز اے ہول سگریٹ انڈسٹری ہے یہاں پہ. سو اگین ریگولیشن آلسو فار دا سیک کہ جی جو ٹبیکو بھی اس کے اندر جا رہا ہے وہ کس نوعیت کا ہے نمبر 1, اور دوسرا اس کے اوپر جو بھی ہے اس کو مطلب فلیور کرنا ہے نا. آپ گٹکے کا یہی ہوتا ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ فلیورفل ہوتا ہے جی اس کے اندر, جیسے ایک پان ہوتا ہے لیکن ٹبیکو بھی ہے اور باقی کچھ بھی ہے. سو اٹس جسٹ کہ آپ نا اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے کسی قسم کی. بالکل. دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر مجھے شک ہے کہ بہت زیادہ ہمسایہ ملک کا بنا ہوا گٹکا ملتا ہوگا. تو بیسیکلی ایک تو پیسے ملک سے باہر جا رہے ہیں, دوسرا اسمگلنگ کے رستے جا رہے ہیں, تیسرا ایسے ملک میں جا رہے ہیں جن سے ہمارے کوئی بہت اچھے تعلقات بھی نہیں ہیں. سو اس انڈسٹری کو یہیں پہ کھڑا کر لیں تاکہ وہ پیسے یہیں تک بالکل یہیں تک رہیں, اور اس اپنا اگر وہاں پہ بھی مطلب لیگلی آئی ایم ایزیومنگ وہاں پہ بھی معاملات چلتے ہوں گے ہمسائے ملک میں, یہاں لیگلی ہوتا ہے, وہاں تو اشتہار آتے ہیں, وہاں پہ تو کے بڑے بڑے ایکٹرز کو انڈورس کرتے ہیں. کمپیٹ کریں. یہاں پہ کوئی کراچی سے شخص اٹھے کہ جو آپ کے بھائی کا گٹکا ہے نا وہ دنیا میں کہیں نہیں ملتا, تو پھر کمپیٹ کریں اس کے اندر. تو اگین بہرحال سر یہ مسئلے ہیں, اور اگین حکومت سے سر ویسے آپ کی بھی سر بڑی زیادتی ہے سر, حکومت سے کیا کیا مانگتے رہتے ہیں سر, کیا یہ بھی ٹھیک کرو یہ بھی ٹھیک کرو, سر یہ کیا ہے؟ دیکھیں میں ان سے یہ مانگتا ہوں کہ ہر چیز کو ریگولیٹ کریں اور کسی چیز کو بھی بند نہ کریں, جہاں سے زر معادلہ کا ایک چانس ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.